الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم صلی علی محمد وحبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد اس لیلۃ القدر عزا خانہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ ہمارے بھائی بہت ہی پیارے مداح خان جناب غلام عباس جپا صاحب کی یہ سید جمیلہ دہلیز سیدہ پہ قبول الہی آمین صفحہ ازا پہ کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے بسم اللہ بسم اللہ اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی بے شک سبحان اللہ وسیلہ بھی کوئی نہیں آل نبی کی عزت کا صدقہ میرے بھائی کے اللہ بخت عزت میں مزید اضافہ فرمائے۔ الہی آمین اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی جناب مولا کے ظہور پاک اللہ تعالی فرمائے۔ الہی آمین لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات لیکن بلند لہجہ میں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد اجازت ہے ہماری ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں۔ بسم اللہ سبحان اللہ میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں کہ ان مجلسوں کا مقصد جو ہے نا وہ کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں میرے مسلمانوں سے اپیل ہے سنبھال کے رکھو اپنے بڑوں کے دین کو۔ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجلسیں ہوتی اس لیے کہ یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ اس خوف سے مجلس والی گلی میں نہیں آتے کہ کہیں ہم شیعہ نہ ہو جائیں۔ میری ان سے اپیل ہے میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں مزے سے جیو ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے کا اب پروگرام ہی نہیں ہے اسی اگلے سنبھال دے پھر رہے ہیں سارے بندے نے دھیان نہیں جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے تو آنا ہی آنا صدقے لیکن ہمارا قتل لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے یہ ہمیں شیعہ کرنے کے لیے مجلسے کرتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارا قطن کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے بابا شرازی صاحب جپا صاحب ماشاءاللہ جوئیہ یاسس میرے سارے عزیز ہیں بھائی ہیں میں وہ نیا بندہ شیعہ کر کے مرزا صاحبان نیا بندہ اب شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے کہ ولایت کی گواہی دینی ہے آپ جیئے آپ مہربانی مجھے تو یار سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں نکھرا نتھرا ماحول ہے میں پریشان ہوں خدا کی قسم اور کہ میں مشورہ دے رہا ہوں لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اور میں نے ہمیشہ کہا ہے یہ کیمرے مومنین تو انجوائے کرتے ہیں
لیکن ہم مولوی بچوں مر چکے ہیں کیمروں کی وجہ سے. شاہ جی یہ جملہ پھر نہیں مطلب ایک لمحہ مجھے دیں خدا کی قسم. یہ پہلے مولوی بات کر کے مکر جاتے تھے. اب اللہ زندگی دے چینل والوں کو, اب کو بندہ مکرنے کی پوزیشن میں نہیں. میں نے ہمیشہ دعا کی یا اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بنتا, کم از کم لوگوں کو ولایت امیر تو سمجھ میں آ جاتی. اور مجھے بھرے مجمع میں یہ نہیں ہے کہ آپ ماشاءاللہ پورے علاقے کے نمائندہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک بات میں وثوق اور اعتماد سے کر رہا ہوں, جس بندے کو شیعہ ہو کے علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آ رہی, اسے اپنا شناختی کارڈ بدل لینا چاہیے. ہاں اسے اپنا حقیقت بات ہے. میں ایک پھر فقرہ اور سرگودا میں کہہ رہا ہوں, جس بندے کو شیعہ ہو کہ میں بار بار دہرا رہا ہوں, یہ بین المومنین بات ہے میری جان. بسم اللہ. کیمرے تو بات ہوتی ہے تو نکل جاتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن یہ مومنین کے لیے میں بات کر رہا ہوں. جس بندے کو شیعہ ہو کے شیعہ کہلوا کے ولایت علی سمجھ میں نہیں نہ آ رہی, اسے حضرت عمر کی شاگردی میں چلے جانا چاہیے. آپ اس سے بھی زیادہ چپ کر جائیں. میں پھر بھی اپنی بات کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں, اور تجھ جیسے شیعہ سے تو حضرت عمر اچھے ہیں جنہوں نے ببانگ دہل کہا تھا, انتہا آخری آدمی تک متوجہ. امام حضرت عمر نے ڈائریکٹ کہا تھا, حضرت عمر کا بار بار نام لے کے کہہ رہا ہوں. حضرت عمر فرماتا ہے سوائے کے محرقہ میں کہ لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب, کائنات کا کوئی بندہ شریف کہلوا ہی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت کا اقرار نہ کر. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. متوجہ ہے سر کیا بات؟ بات. یہ جپا صاحب کی محبت ہے, میں کدی ایڈی سویرے کروں ٹریا ہی نہیں, لیکن ڈرتے ہیں سرکار. ہمارے مطلب کئی رشتے ہیں نا جی, اور اوکیو تسی آکھدے ہو پاجیاں 24 مارچ بھاگاؤں سرکار کے کہیں غیر حاضری نہ ہو جائے. میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم اپنے دور کا بہت بڑا نام تھا, لیکن جو سالانہ صف بچھاتے تھے نا, جو سب سے غیر معروف ذاکر ہوتے تھے نا, ان کے بھی قدموں پہ ہاتھ رکھے. مہربانی کرنی ہے آپ نے آنا. 24 مارچ میرے غربت قدے پہ قلعہ میاں سنگھ کی مجلس ہوتی ہے گجرانوالہ کے ساتھ. وی آئی پی مہمان تو نہیں آتے, لیکن کوئی 7,000 کی آبادی کا پنڈ ہے ہمارا. پنجاب دا واحد پنڈ ہے جتھوں دے خان صاحبان بھی اہل حدیث ہے. یہ بڑا وڈا علمی ہے. نہیں آپ نے دھیان نہیں دیا. بڑا وڈا علمی ہے. خان صاحب ہاں حالانکہ خان صاحب قلعہ میاں سنگھ کے قریشی بھی اہل حدیث ہیں. اللہ کرے قریشیاں تک ہی رہا کرو, اگوں تسی ہاشمی بن جاندے ہو, تے ہاشمیوں چھال مار کے پھر سید ہاشمی. مالک نے جہاں پیدا کیا نا, میرا خیال اللہ نال متھے نہ لاؤ, جہاں اس نے پیدا کیا وہی رہو. بے شک. واہ واہ. اپنے قبیلے میں رہ کے محنت اتنی کرو کہ دوسری برادریاں رشک کریں کہ شاید ہمارے بھی جیسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ باتیں میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن دکھ ہو رہا ہے اس بات کہ کچھ ہاشمی صاحبان نے باقاعدہ اپنے نام کے ساتھ اب سید لکھنا شروع کر دیا ہے.
مالک ہمارے اہل سنت بھائیوں کو بھی زندگی دے. آجو اتھی آجو, لیٹ ہو گئے جی. بسم اللہ. اچھا اچھا بسم اللہ سر. جفا صاحب میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ سنی بندے سید کیوں نہیں بنتے, برادریاں تو ان کی بھی ہوتی. کیسی خوبصورت پورے ملک کا سروے کر لو, جی کسی سنی بندے نے جرات نہیں کی نہیں جی سید بننے کی. یہ ساریاں جرتاں ایسے خاندان نو. نہیں مجھے ایک بات کہنی ہے. بسم اللہ کریے. وہ آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ ایک ضعیفہ عورت کا سامان بسم اللہ. وزن جی جی اپنے کندھے پہ جی جی رکھ لیا تھا. یہ کہنا شوق ہے, مشرقہ بی بی کا سامان وہ اٹھا رہے جس کی وجہ سے کائنات میں. اور سامان اٹھا کے جب حضور چلتے ہیں اور اسے منزل تک پہنچا دیتے ہیں اور سامان رکھ کے حضور واپس پلٹتے ہیں, تو اس بی بی نے ایک فقرہ کہا تھا, کیونکہ وہ بزرگ عورت تھی, حضور ابھی ینگ تھے. اس نے کہا بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے کے. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں کردار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں نہیں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے. کردار ایسا عزادارو بنانا چاہیے کہ بندے کو مذہب نہ بتانا پڑے. دشمن چاروں طرف ہے, بے شک. ہمیں حالات کا شاید اندازہ ہی نہیں ہے. جی سنگل پہ میری شیعہ بچوں سے اپیل ہے, ڈبل چلنا چھوڑ دو. ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. واہ واہ واہ. آغاز ہے مجلس کا. بے شک. ویسے تو ذاکروں کی مجلس میں ذاکر ہی پڑھنے چاہیے, مولوی تو برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. اور پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں بزرگاں اور نصیحتاں آج کراں. حق بڑھتا ہے. کردار جی بھائی بندہ کتنا عجیب لگتا ہے. چھت پہ علم ہے نا سخی کا, جی تو کسی کو نہ بھی بتا, لوگوں کو نہیں پتا تو کون ہے. علم چھت پہ لگا ہوا اور کردار یہ ہو کسی کی دکان پہ قبضہ, جی کسی کے پلاٹ پہ قبضہ, کسی کے کھو پہ قبضہ, یتیم بچوں کے حق پہ قبضہ, اور مجلس میں بیٹھ کے کہنا ہے غاصبوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت کا دماغ خراب ہے کہ وہ سفر کرنے جائے. نہیں آپ سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے. سبحان اللہ. خدا میری دوسری اپیل ہے, نمک مرچ سے روٹی کھا لو, بچوں کو پڑھاؤ, میٹرک منزل نہ سمجھو. بہت سارے تمہاری قوم کے جو کریم تھی شیعہ قوم کی, سی ایس ایس کے افیسر, بڑے بڑے ڈاکٹر, وکلا, پلاننگ کے تحت دہشت گردی کی نظر ہو گئی. جو مارے گئے ان کا متبادل ابھی تک کوئی نہیں آ سکا. آپ بچوں کی تعلیم کی طرف دھیان نہیں دے رہے. شب بیداریاں کرو لیکن کالج میں غیر حاضری بچوں کی نہیں ہونی چاہیے. اپنے طلبہ و طالبات کو یہ جو سی ایس ایس کر کے ڈائریکٹ آفیسر آتے ہیں, آرمی کے آفیسر بنتے ہیں, یہ کو آسمانوں سے اترتے ہیں یا ہم نے منت مانی دیا کہ ایک شیعہ بچے نے کڑی پہن کے نیب قاصد کی ڈیوٹی کرنی ہے. وہ کڑی پہن کے
مین جگہ پہ بیٹھو تاکہ مولائیوں کے کام آ سکو. سیدوں کے منت کر رہا ہوں, ماتم بہت بڑا ثواب ہے, لیکن زنجیر کا مزہ تب آئے گا جب تیرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہو کے پھر زنجیر کا ماتم. دیکھیں جب صاحب حدیث ہے جو سب کو یاد ہے کہ شیراز صاحب کہ حضور نے کہا, یاسر بھائی, آنا مدینۃ العلم وعلی ترجمہ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے. بندے تکلفاً چپ ہیں کہ شاہ جی اسپیشل آئے ہیں لہذا یہی کر لیں. حضور نے کہا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ شہر علم کا دروازہ علی ہے. علی کی چوکھٹ پہ صرف ہم ہیں, اور یونیورسٹیاں ساری جماعت اسلامی کے پاس ہیں. ہم کس زندگی جی رہے ہیں؟ تعلیم سے پیچھے نہ رہو. طلبہ و طالبات کو بہت آگے, آپ کے بچوں کو آنا چاہیے. جو قومیں علمی میدان میں پیچھے رہ جاتی ان کے نام و نشان نہیں رہتے. نظریات اپنی جگہ, شعور کی کمی جو ہے نا وہ قوموں میں نہیں ہونی چاہیے. کردار دیکھے دشمن تھی وہ مائی, لیکن نبی کے کردار کو دیکھ کے کیا کہتی ہے, میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے کے ہو. اگر کہو تو سامان اٹھانے کی اجرت کے بدلے ایک نصیحت کر دوں. سرکار نے کہا آپ کہیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں, آپ کہیں. نبیوں کا سردار, مشرق کا مائی, آپ کہہ رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں 3 دن بندہ کسی درس سے بچے نو پڑھا لے اور اس بچے کو کوئی سمجھانا چاہے نا تو آگے سے بچہ کہتا ہے اچھا ہن سانو سمجھایا جا رہا ہے. اور یہاں نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے آپ کہیں. اور اس بیوی نے, میں دیر نہ کروں یار, اس بیوی نے کہا اچھے گھر کے ہو نا, اس لیے بیٹا میں تجھے نصیحت کر رہی ہوں کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے, تم اچھے گھر کے ہو, اس جادوگر سے بچنا. پتہ نہیں کیسا جادو اس کے پاس ہے, جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اس مائی کو نہیں خبر میں کس کی ہونے لگی. اچھا اب بالکل چند منٹ میرے پاس ہیں. جب اس نے کہا نا کہ اس جادوگر سے بچنا, میں ہن کلا ہی سواد لے رہا. او ہو کیسا مرزا صاحب ایک عجیب ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا ہوں. مجمع میں سے کتنے بندے قریب ہوتے ہیں. سرکار نے کہا جسے جادوگر کہتی ہو اسے جانتی ہو؟ پورے اعتماد سے کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں. میں نے تھوڑی نا ٹائم ریسرچ کیا اس مائی پہ نا جی, یہ لوکل تھی مکے کی. لوکل سمجھ دیو, مجھے تو یوں لگا جیسے میں امریکی بندوں سے بات کر رہا ہوں. اور ایک ہوتا ہے مہاجر, ایک ہوتا ہے لوکل, ہجرت کر کے آنے والا مہاجر. یہ جو لوکل بندے ہوتے ہیں نا جبا صاحب, یہ مقامی, یہ ارد گرد کی برادریوں کو بھی بڑا جانتے ہیں اور برادریوں کے پیو دادیاں نو بھی. یہ مائی لوکل مکے کی تھی. حضور نے کہا اس جادوگر کو جانتی ہو؟ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں یہ لوکل مقامی
مکے کی رہنے والی تھی. جب حضور نے کہا نا اس جادوگر کو جانتی ہو کہ وہ جادوگر کون ہے, تو اس نے ایک ہی فقرہ کہا, کہنے لگی اچھی طرح جانتی ہوں, وہ سردار ہے نا ابو طالب. کوئی تو لطف لے گا. کیا کہنے آپ مہربانی جی, جلدی بیٹھ جائے تشریف رکھ. کیا بات اس بی بی نے کہا وہ سردار ہے. مسلمانوں تمہارے نبی کے باپ دادا اپنے دور کے سردار لوگ تھے. بس چند منٹ باقی ہیں. مجھے سرکار ابو طالب سے یاد ہے کہ میں پنجاب میں سی ایم شہباز شریف صاحب تھے. جب میں صوبائی کمیٹی امن کمیٹی کا میں رکن تھا. امن کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا لاہور میں, سارے مذہبوں کے علماء اس میں. خیر میری حیثیت طالب علم کی ہے, بہرحال آپ کی نمائندگی کا شرف مجھے ملا تھا. تو میرے ساتھ والی چیئر پہ ایک مولانا بھائیوں کے بیٹھے ہوئے تھے. ہر مہمان کے آگے وہ ایک تختی سی جس پہ مہمان کا نام لکھا ہوتا ہے وہ پڑھی ہوتی ہے. تو میٹنگ جا رہی تھی اور وہ ساتھ والے مولانا میٹنگ کی طرف بالکل کوئی دھیان ہی نہیں تھا, بس میرے نام پہ پڑھے جا سید ریاض حسین رضوی, سید ریاض حسین رضوی. چائے کی بریک ہو گئی. میرا نام پھر پڑھ کے کہتا رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. اب ان کا لہجہ میں بالکل کوشش کر رہا ہوں اسی طرح بات کروں. کہنے لگے شاہ جی چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے بھی اسی طرح کہا. میں نے کہا کہ بلا چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے صاحب آپ جی بہت شکریہ. متوجہ ہے سرکار, بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا نا جی دیکھ لو جی گل سو دی یا سر میں ولا کے آکھنے سو دی دے. ہاں یہ سو دی نو آکھیا جاتا ہے. مہربانی سے یا علیہ یہ محبت ہے جناب مرزا بھائی کی, وگرنہ مولوی تے ولا کے جوڑی کوئی. مولوی تو 2 منٹ زیادہ بات کر جائے تو بندے حاضریاں سکھ لیں گے. غازی کسے ذاکر نو لیا. میں شیعوں کا صرف مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. یہ سارے ماشاءاللہ صاحبان ممبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شام تک سلسلہ رہے گا. یہ بات میں کر رہا ہوں کہ میں شیعوں کا صرف مولوی نہیں, خود بھی شیعہ, میں خود بھی شیعہ. اور میں یہ جانتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ میں بڑے کرموں والے شہر سرگودا سے قریب ہوں. واہ 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 واہ. اور میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. یہ بھی رواج پڑ گیا ہے کہ مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. نہیں سارے بندوں نے دھیان ہی نہیں دیا. بسم اللہ. مہربانی سر مہربانی, وقت تمام ہو گیا. بعد میں نے کہا جی چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں, بحث کا وقت نہیں. رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مہینہ ماشاءاللہ جنوری کا ہے, جون جولائی ہوتی تو بات کا زیادہ لطف آتا. میرے خیال مئی یا جون کا مہینہ تھا, ہال میٹنگ والا سینٹرلی ایئر کنڈیشن تھا. جب میں نے کہا نا رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا کا بی پی ہائی ہو گیا. جب بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو بندہ ہمیں ٹوٹے پجے فکرے. پتہ ہے غصے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو شیعوں نے جان کھا لی ہے رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں,
ہمارے نبی کی کئی شادیاں تھیں، پتہ نہیں شیعہ کس شادی کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ولیمے والی شادی کی بات، کچھ بندے دھیان ہی نہیں دے رہے میری بات۔ اوئے ہوئے ہوئے، مہربانی جی، آپ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں نے کہا میں ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں، ابھی قبلہ سنبھلے نہیں تھے، اب بات بڑی باریک ہے، پتہ نہیں سارے دھیان دیتے ہوئے نہیں۔ ماشاءاللہ۔ جب میں نے کہا نا ولیم، تو وہ سوچنے لگ گئے، میں نے کہا قبلہ میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جہاں محمد دلہن لینے خود گئے تھے۔ اللہ جانے یار آپ پیچھے رہیں گے تو دکھ نہیں ہوگا۔ مہربانی سے، مہربانی سے آپ جیئے۔ کیا بات ہے؟ اور وہ واحد شادی تھی، وہ واحد شادی کا فنکشن تھا، اور اس شادی بات کلوز کر رہا ہوں، ام المومنین بی بی نے، ملکۃ العرب نے اپنے رشتے کی آفر بھی خود کی تھی، اپنی نکرانی کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کے بیٹے سے کہو میری مالکن کو اپنی کنیزی میں رکھو۔ واہ 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 ہائے ہائے ہائے، واہ۔ مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ نعروں کا ٹائم بھی مجھے دے دیں، بات میں کلوز کر لیتا ہوں۔ میں شکر ادا کرتا ہوں جپا صاحب کبھی کبھی کہ یہ رشتہ حضور نے نہیں بھجوایا، واہ۔ اگر حضور رشتہ اپنا خود بھجواتے نا، اوئے ہوئے ہوئے، قیامت تک ہمارے معاشرے کا پتہ نہیں کیا بننا تھا۔ مولوی جہاں پیسے والی عورت کو دیکھتے کہتے سنت ہے رشتہ بھجوانا، واہ واہ واہ، وہ تو کرم بی بی کا کیا بات ہے۔ رشتے کی آفر، وگرنہ اس ہمارے دور میں بھی بیٹی والوں کو اگر کوئی بیٹا داماد پسند بھی آ جائے تو ڈائریکٹ رشتہ نہیں بھجواتے، کسی تیسرے بندے کو درمیان میں ڈال لیا جا، جیسے محمد کو فاطمہ کے لیے علی پسند آ گئے تو محمد نے درمیان میں اللہ کو ڈال لیا۔ یار آپ دھیان نہیں دے رہے میری بات کو، آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور سر بڑی جلدی جب صاحب ہمیں 2-4 منٹ ہی بس میں بات کلوز کر رہا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے اتساری میرے ویر پراپت رہیے نے، وگرنہ ذاکری کا اصول ہے پیچھے بندے تسبیح لے کے بیٹھے ہوں اگلے نو ڈیگن واسطے۔ بالکل درست ہے۔ اور پھر ویکھتے بھی اثر کتنے ہوئے ہیں، یہ نوبت نہیں آنے دوں گا، بات میں کلوز کر لیتا ہوں۔ فیصلہ جب بی بی نے کیا نا، ملکہ بی بی شادی کا، تو بی بی کی برادری کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، وہ پیسے والے لوگ تھے۔ آپ یہ میرا خیال ہے بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ عربوں میں غربت بڑی تھی، اور عربوں میں یہ بی بی عرب پتی تھی، برادری پوری پیسے والی تھی، تجارت پیشہ لوگ تھے، اور بی بی خود کفیل تھی اپنے معاملات میں۔ بہت بڑی تجارت بی بی کے بابا کی تھی، حضرت خویلد کی، بعد میں وارث بی بی بن گئی۔ زمانہ جہلیت بڑا قریب تھا، لیکن اس زمانے میں بھی باپ کی وارث بیٹی ہی ہوتی تھی۔ آپ جیئیں، آپ جیئیں۔ اچھا بی بی نے فیصلہ شرازی بھائی کیا نا، اور برادری کو پتہ چلا ہے، تو میرا خیال ہے آپ لٹریری شہرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ روایت آپ نے پڑھی ہوگی کہ بی بی کا اتنا بائیکاٹ کر دیا گیا کہ اللہ کو حوا اور آسیہ کو بھیجنا پڑا کہ میری ملکۃ العرب کو تنہائی کا احساس نہ ہو، تو برادری نے بائیکاٹ کر دی، اور برادری کی کچھ عورتیں آئیں، لیکن پتہ ہے کس موڈ میں تانے دینے کے لیے، خدیجہ تو نے فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا بھی خیال نہیں کیا
کہ تیرے بابا خویلد کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. جب کہا نا تیرے بابا کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا, بی بی نے مطمئن لہجے میں کہا شادی بھی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتی ہیں. بسم اللہ بسم اللہ تشریف رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. بات میں آخری کر رہا ہوں میرے یاسر بلکہ یاسرین تسنیہ ہو گیا جناب. بالکل بات کلوز. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے ممبر ایک لمحے میں چھوڑ دینا. خواتین کا احتجاج, بی بی کی برادری کی خواتین کا احتجاج اپنی جگہ, مردوں میں بھی احتجاج ہوا. او ذاکر صاحب ہو میرے الویک ہوئے, آپ تو میرے دل والی سائیڈ پہ ہیں یار. مردوں کا جو احتجاج تھا نا وہ بڑا مختلف تھا. بی بی کا ایک چچا تھا عمر بن اسد. جب کہیں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, بچوں کو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ سیانے پریشان نہ ہو جائیں. بیٹا میں نے لہا عمر بن اسد, جب کہیں عمر لکھا ہوا ہو اور عمر کے آگے واو ہو تو بھول کے بھی عمرو نہیں کہنا. میں سواد آپ ہی لے آیا. وہ واو کی پاور ہے, وہ عین کو نصب زبر دے دیتی ہے, تو وہ عمرو نہیں عمر بن جاتا ہے. عمر بن اسد بی بی کا چاچا تھا. یہ بی بی کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا. جب بی بی نے شادی کا فیصلہ کر لیا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد سے شادی کروں گی, اب کنٹرولر بی بی تھی, برادری کے معاملات یہ چاچا دیکھتا تھا. ڈائریکٹ کچھ کہہ نہ سکا, لیکن برادری کے بندوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہماری بھتیجی خود کفیل ہے. شادی کا فیصلہ ہو گیا, ان کا ذاتی فیصلہ ہے. شادی تو یتیم عبداللہ سے ہو گیا. اب ذرا اندر کا کرب, اندر کا درد چاچے کا دیکھے پتہ ہے کیا کہتا ہے, شادی تو ہوگی لیکن میں پریشان ہوں کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکے. کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو لطف لے گا. آپ جیئے میرے باپ بھائی, آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہیں. اس نے کیا کہا اللہ جانے ہاشمی, اللہ جانے ہاشمی. وقت میرے پاس ہے نہیں وگرنہ حالات میں دیکھ رہا ہوں, میں جیویں جیویں اچھا بول رہے ہیں بندے بکلا ٹائٹ کر. اور موسموں کا اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں. ریلیکس ہو کے بیٹھو یار, سارا دن اتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے ذاکرین اور شام تک سلسلے, آپ نے فٹ ہو کے ذرا بیٹھنا ہے. فکرے میں آخری کہہ رہا ہوں, گفتگو میری بالکل کلوز ہو گئی. اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, اس نے بی بی خدیجہ کے چاچے نے کیا کہا کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی. پھر میں شیعوں کے لیے بات کر رہا ہوں, صرف شیعوں کے لیے, کہ یہ جو بی بی کے چاچے نے کہا تھا نا کہ اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں, یہ میں مکے والے ہاشمیوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر دے بھی سکتے ہیں یا نہیں. بات جب ہو جائے پھر بات نکل جاتی ہے. نہ بول کے مجھے بتائیں, خدیجہ کے چاچے نے کیا کہا کہ اللہ جانے ہاشمی یہ سید حق مہر بھی دے سکتے ہیں یا نہیں. بات خدیجہ کے چاچے نے کی, پہنچ گئی محمد کے چاچے. آخری آدمی تک مطلب, کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو سمجھے گا.
اللہ کہہ رہے آخری لفظوں سے میں قریب ہوں. خدیجہ کے چاچے نے بات کی. یہ میں افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا, مسلمانوں کی ذمہ دار کتاب ہے سیرت حلبیہ. سیرت حلبیہ کے حاشیے پہ موجود ہے 5ویں صدی کے علامہ ابو بکر باقلانی اہل سنت کے عالم دین نے اجاز القرآن میں یہ فکر لکھے کہ جب خدیجہ کے چاچے کی بات محمد کے چچا تک پہنچی اور محمد کا چاچا ابو طالب بھتیجے کی بارات لے کے خویلد کی حویلی میں آ گیا. برادریاں دونوں جمع تھی, محمد کی برادری بھی, خدیجہ کی برادری بھی. ابو طالب نے نکاح پڑھانے سے پہلے جب حق مہر کی بات آئی ساری برادری کو چھوڑ کے ابو طالب فرماتے ہیں, عمر بن اسد کو کہتے ہیں, اوے عمر بن اسد حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا. آخری بات, گفتگو تمام ہو گئے. حق مہر وہ ہوگا ما اردتم من الصداق. ابو طالب فرماتے ہیں فعلیہ, حق مہر وہ ہوگا جو تو کہے گا. 3 دفعہ حق مہر عمر بن اسد بڑھاتا گیا. ابو طالب اوکے کرتے گئے. تیسری دفعہ بھی بولا نہیں تھا. علی کے باپ نے کہا 200 سرخ اونٹ, 4000 تولہ سونا, 20 کنیزیں میں مزید اپنی طرف سے دے رہا ہوں. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے. اور یہ واحد شادی, مہربانی تشریف رکھیں یا علی یا علی. اور یہ واحد شادی ہے عرب کی تاریخ میں یتیم عبداللہ کا 3 دن اور 3 راتیں ولیمے کا فنکشن چلتا رہا. 3 دن ولیمے کا فنکشن. جی کرونا کی وجہ سے حالات تو ٹھیک نہیں ہے, بزنس متاثر ہے, لیکن جی بیٹے کی شادی تو ہو رہی ہے نا جی. ولیمہ میں نے بڑا کرنا ہے کیونکہ سنت ہے نبی کی اور سنت ابو طالب کی ہے. سلام اس پر کے جس کے گھر کچھ بھی نہیں تھا, ولیمہ کہاں سے ہو رہا ہے. اٹھاؤ اپنے بزرگ علماء کا لٹریچر, 3 دن اور 3 راتیں یہ ولیمہ. حق مہر جتنا بھی تھا ابو طالب نے دیا. گھڑی میں نے اٹھا لی ہے, وقت تمام ہو گیا. جو بندہ اپنی جیب سے محمد کا, خدیجہ جیسی مالدار خاتون کا حق مہر اپنی جیب سے دے رہے, اور ایک روایت ہمیں نہیں دکھا سکتے کہ جب خدیجہ کی دولت نبی کے قدموں میں آگئے پھر ابو طالب نے کہا بیٹا اب تو بہت کچھ ہے اور میں بھی بال بچڑدار ہوں, پلیز وہ حق مہر کے پیسے واپس کر. کہتے ہیں جی نہیں. ابو طالب نے کچھ بھی نہیں مانگا. جو حق مہر تک دے کے واپس نہ مانگے اس کے کلمے پہ بحث کرتے ہو, اور جو 300 کی ادھار اونٹنی لے کے محمد کو 900 کی نقد بھیجے اسے امیر سمجھتے ہو. سپردم بخدا, سپردم.